بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لطیف وائس ویڈیو دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ میں ہوں عبداللطیف۔ گاؤں کے چودھری کی زمینیں میلوں تک پھیلی ہوئی تھی اور سینکڑوں نوکر چاکر کام کیا کرتے تھے۔ چودھری کی بیوی کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 4 سال بیت گئے تھے۔ ایک بیٹا تھا جو تعلیم حاصل کرنے شہر گیا ہوا تھا اور ہفتے میں ایک آدھ چکر لگا لیتا تھا۔ چودھری کی ایک بیٹی بھی تھی جس کی شادی ہو چکی تھی اور اپنے گھر ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی۔ چودھری کی زندگی میں کوئی عورت نہ آ سکی اور تنہا زندگی گزارنے لگا۔ بس کبھی کبھار بیٹے سے ملنے شہر جایا کرتا تھا اور زیادہ وقت حویلی میں ہی گزار دیتا۔ ایک دن چودھری اپنے نوکر ساتھ فصلوں کو دیکھنے نکلا تو راستے میں کسانوں کے چھوٹے چھوٹے کچے گھر بنے ہوئے تھے۔ اچانک چودھری کی نظر ایک گھر کے دروازے پر پڑی جہاں سے ایک خوبصورت لڑکی نکل رہی تھی اور اس کے سر پر پانی والا گھڑا رکھا تھا، شاید پانی بھرنے جا رہی تھی۔ چودھری کی نظر اس پر ٹک گئی۔ وہ ایک بھرپور جوان لڑکی تھی جس میں جوانی کا خمار کوٹ کوٹ بھرا ہوا تھا۔ چودھری کا جی چاہ رہا تھا کہ اسے دیکھتا رہے۔ لڑکی کافی قریب آ گئی تو چودھری حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگا کیونکہ اس کا لباس پرانا تھا لیکن اس کا دودیا بدن کپڑوں سے جھلک رہا تھا۔ لڑکی نے چودھری کو سلام کیا اور اس پاس سے گزر گئی۔ چودھری نے فصلوں میں جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور ملازم کے ساتھ واپس حویلی آ گیا۔ اس دوران تھوڑی دیر کے لیے بھی اس کا خیال لڑکی سے غافل نہ ہوا۔ آخر اس نے اپنے ملازم سے پوچھ ہی لیا کہ وہ لڑکی کون تھی۔ ملازم نے بتایا کہ جناب وہ لڑکی آپ کے مزار جمال کی بیوی ہے اور کوئی 20 دن قبل اس کی شادی ہوئی۔ چودھری نے ملازم کو واپس بھیج دیا اور اس لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا۔ بار بار اس حسین لڑکی کا سراپا اس کے سامنے آ رہا تھا۔ آخر چودھری کا صبر جواب دے گیا اور وہ اس لڑکی کو حاصل کرنے کا منصوبہ سوچنے لگا۔ شام کو چودھری نے جمال کو حویلی بلایا اور ساتھ والے گاؤں میں اپنے چھوٹے بھائی کے پاس آم اور دیسی گھی پہنچاتا تھا۔ ساتھ میں چودھری نے کچھ پیسے بھی بھجوائے تھے۔ چودھری نے جمال سے کہا کہ تم ایک ایماندار اور قابل بھروسہ ملازم ہو، اس لیے میرا ایک کام کرو اور یہ چیزیں اور روپے ہمارے دوسرے گاؤں دے کر آؤ اور واپسی پر میرے چھوٹے بھائی سے شہد لیتے آنا۔ یہ سب چودھری کا ایک منصوبہ تھا۔ اصل میں وہ جمال کو گھر سے دور بھیجنا چاہتا تھا تاکہ خود اس کے گھر جا کر اس کی بیوی کو حاصل کر سکے۔ جمال وہ چیزیں اور روپے لے کر واپس گھر آ گیا اور اپنے بیوی کو بتانے لگا کہ کل صبح اسے دوسری گاؤں جانا ہے اور یہ چیزیں اور روپے سنبھال کر رکھ دے۔ اگلی صبح جمال نے ناشتہ کیا اور ضروری چیزیں ساتھ لے کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ دوسری طرف چودھری بہت بے صبری کے ساتھ انتظار کر رہا تھا کہ جلدی سے وہ اس لڑکی کے پاس پہنچ جائے اور اسے حاصل کر لے۔ چودھری نے اپنا اچھا لباس زیب تن کیا، اچھی خوشبو لگائی اور اپنا لال رومال ہاتھ میں تھام لیا جیسے وہ ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ چودھری اکیلا ہی حویلی سے نکلا۔ ملازم نے ساتھ جانا چاہا لیکن اس نے منع کر دیا کہ میں کچھ دیر چہل قدمی کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ چودھری جمال کے گھر پہنچا اور دروازے پر دستک دی لیکن کوئی دروازے پر نہ آیا۔ چودھری جانتا تھا کہ جمال تو گھر سے جا چکا ہوگا اور اس کی نوجوان بیوی گھر پر ہی ہوگی۔ اس نے دروازے پر ہلکا سا دباؤ ڈالا تو دروازہ کھل گیا۔ گھر میں کوئی بھی نہ تھا۔ اچانک چودھری کو غسل خانے میں پانی گرنے کی آواز آئی تو وہ سمجھ گیا کہ لڑکی نہا رہی ہے۔ وہ آگے بڑھا پھر اچانک کچھ سوچ کر رک گیا کہ کہیں وہ لڑکی ناراض ہی نہ ہو جائے۔ چودھری اس کا انتظار کرنے لگا۔ لڑکی نہا کر باہر نکلی تو اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور باریک لباس سے نسوانی حسن کی ایک ہی جھلک نے چودھری کو پاگل کر دیا۔ لڑکی نے اچانک اپنے سامنے چودھری کو دیکھا تو گھبرا گئی اور فوراً دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ لباس درست کیا اور چادر لپیٹ کر واپس آئی۔ چودھری کو سلام کیا اور کہا، چودھری صاحب آج آپ ہمارے غریب خانے میں کیسے تشریف لائے؟ ہمارا گھر اور آپ کو بٹھانے کے لیے کوئی شان چیز بھی نہیں ہے۔ چودھری مسکرایا اور ایک پرانی سی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ لڑکی چودھری کے لیے لسی لے آئی۔ چودھری نے لسی کا گلاس نوش کیا اور بولا، تمہیں تو معلوم ہوگا کہ جمال ہمارا مزارع ہے اور میں اس کا مالک ہوں، اس گاؤں کا چودھری ہوں۔ لڑکی بولی، جی ہاں چودھری صاحب مجھے سب معلوم ہے لیکن ابھی تک آپ نے اپنی آمد کی وجہ نہیں بتائی۔ چودھری کی ہوس بھری نگاہیں اس لڑکی کو کھنک رہی تھی۔ چودھری نے بولا، اس دن تمہیں دیکھا تو اپنا ہوش کھو بیٹھا۔ بس صبر نہ ہو سکا اور تیری جوانی ہمیں یہاں کھینچ لے، اس لیے اب اپنے حسن کی ایک جھلک ہمیں بھی دکھاؤ اور اپنے جوان جسم کی سوغات آج ہمیں بھی پیش کرو تو تمہیں دولت سے تول دیں گے۔ چودھری آگے بڑھنا چاہتا تھا تاکہ اس لڑکی کے نرم و ملائم جسم کو چھو سکے، اسے اپنے سینے سے لگا سکے۔ اچانک لڑکی بولی، چودھری صاحب ہم غریب لوگوں کے پاس صرف ایک ہی سرمایہ اور وہ ہے ہماری عزت، اگر یہ ہی نہ رہی تو دھن دولت کا کیا کرنا؟ چودھری کی پیش قدمی رک گئی اور کچھ غصہ بھی آیا کہ لڑکی اس کی پیشکش
ठुकरा रहे हैं। फिर लड़की बोली, चौधरी साहब हम अनपढ़ लोग तो एक बात जानते हैं कि शेर कभी किसी का जूठा नहीं खाता, और आप वहाँ से उम्मीद लगा बैठे हैं जहाँ से आपका एक आम सा मुलाजिम रोज़ शराब होता है। मैं आपके मुलाजिम जमाल की बीवी हूँ, जैसे वो रोज़ मुँह लगाता और पिछले कई दिनों से उसकी दस्तरस में हूँ। आज आप अपने ही मुलाजिम की बची कच्ची बीवी से उम्मीद लगा बैठे हैं। अगर आप समझदार हैं तो कभी भी इस हौज से पानी नहीं पिएंगे जिससे आपका कुत्ता पानी पीता हो। मुझसे आपको कुछ नहीं मिलेगा। चौधरी समझ गया कि वो इस लड़की को हासिल नहीं कर सकता और वापस लौट गया, लेकिन अपना रुमाल वहीं भूल गया। अब ज़रा जमाल का हाल भी मुलाहजा फरमाइए। कुछ दूर तक सफ़र करने के बाद उसे ख्याल है कि जो रुपए चौधरी ने दिए थे वो तो घर ही भूल आया है। वहीं से वापस हुआ और घर पहुंचा और बीवी से रुपए लाने को कहा जो वो भूल चुका था। अचानक उसकी नज़र उस सुर्ख रुमाल पर पड़ी जो हर वक्त चौधरी अपने पास रखता। तब उसकी समझ में आ गया कि उसके गैर मौजूदगी में चौधरी ने उसकी इज्जत पामाल कर दी है। वो बहुत दिल बर्दाश्ता हुआ और रुपये लेकर बीवी को बगैर कुछ कहे अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया और शाम तक चौधरी का काम मुकम्मल करके लौट आया और चौधरी को जो वो शहद लाया पेश किया। चौधरी ने उसे इनाम के तौर पर कुछ रुपए भी दिए, जिससे जमाल ने बीवी के लिए अच्छा सा लिबास खरीद लिया और कुछ खाने पीने के अशिया और फ्रूट लिए और घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर सब सामान बीवी को दिया और कहा, तैयार हो जाओ, आज हम तुम्हारे मेके जा रहे हैं और ये सामान भी साथ ले लो। उसकी बीवी खुश हो गई और तैयारी करने लगी। थोड़ी देर बाद वो घर से रवाना हो गया और रात के वक्त जमाल अपने ससुराल पहुंच गया। रात वहीं गुजारा और बीवी से ज़रूरी काम का कह कर वहाँ से चला आया। फिर बीवी को लेने ही ना गया, जहाँ तक कि वो एक माह गुजर गया। अचानक एक दिन लड़की के 3 भाई उसे घर आए और वजह दरियाफ्त की, लेकिन जमाल से बीवी को घर लाने से साफ इनकार दिया। वो तीनों इस गांव के काजी के पास गए और मामला बताया कि जमाल ने उनसे एक हरा भरा बाग लिया और अब उजाड़ कर वापस दे रहा है और वजह भी नहीं बता रहा। काजी ने जमाल को हाजिर करने का हुक्म दिया। जमाल आया तो काजी ने वो बात दोहराई जो उसकी बीवी के भाइयों ने की थी। उस वक्त चौधरी भी काजी के पास मौजूद था और सारी सूरत हाल को देख रहा था। जमाल ने कहा, काजी साहब मैंने बाग जिस हालत में लिया उसी से ज़्यादा अच्छी हालत में वापस किया है। काजी इन तीनों की तरफ मुतवज्जो और पूछा कि जमाल ठीक कह रहा है। उन्होंने बताया कि जी जनाब, लेकिन जमाल बाग वापस करने की वजह से क्यों नहीं बता रहा। तब काजी ने एक बार फिर जमाल से दरियाफ्त किया। जमाल ने कहा, असल में कुछ दिन पहले बाग में गया तो वहाँ एक चीते के पाँव के निशान देखे और मैं डर गया और अपनी जान के चले जाने के खौफ से बाग छोड़ दिया। वहाँ मौजूद चौधरी बहुत शर्मसार हो रहा था। वो सारी बात समझ गया और बोला, जमाल, चीते ने तुम्हारा बाग ख़राब नहीं किया। हाँ, वो ज़रूर था, लेकिन तुम्हारे बाग की हिफाजती बाड़ बहुत मजबूत थी। वो चीता कुछ देर वहाँ रुका, लेकिन बाग से एक पत्ता भी न तोड़ सका। तुम जाओ और बाग वापस ले लो, वो बिल्कुल महफूज है। चौधरी इतना कहकर वहाँ से चला गया और जमाल उसी दिन अपनी बीवी को घर ले आया और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगा।